تو انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، ہم نے جو عدم سماع پہ پیش کیا تو یہ سب سے پہلے اشاعت التوحید والوں نے پیش نہیں کی ہے، یہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے پیش کی، پھر یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کی۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس مسئلے پہ گفتگو فرماتے تھے، سماع موتیٰ پہ، حیات النبی پہ، تو پھر وہ حضرت صدیق اکبر کا خطبہ من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی تبتا حیا و میتا۔ حضرت ابوبکر کہے تیری زندگی بھی پاکیزہ، تیری موت بھی پاکیزہ۔ پھر حضرت عائشہ کی یہ بات کہہ کے حضرت شاہ جی کہتے تھے تم جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو، عنایت اللہ کو رہنے دو ابو بکر صدیق کے ساتھ، ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم حضرت عائشہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تم جاؤ زازان ہو گیا، محمد ابن مروان ہو گیا، جاؤ کچھ پاؤ تے عیش کرو۔ جو 70 عورتوں سے متع کیا کرتے تھے وہ تمہارے راوی ہیں اور تم نے مسلک بنایا ہوا ہے۔ جو 70 عورتوں سے انہوں نے متع کیے تھے، اہل تشیع میں وہ شامل ہیں، ان میں تشیع موجود ہے اور وہ تمہارے راوی ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک قبر پہ کھڑا ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے میں آ رہا ہوں، میری حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ گئے اور اس کو کہا، انہیں پکارتا ہے لا یستطیعون جوابا ولا یملکون شیئا ولا یسمعون صوتا، یسمعون ولا یسمعون صوتا ثم قرأ انک لا تسمع الموتى۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو عدم سماع پر بطور دلیل پیش کی۔ اس کے بعد آئے ہیں جی مفتی اعظم دیوبند حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فتاوی دارالعلوم میں کیا لکھا جی؟ فتاوی دارالعلوم ہے جی، صفحہ نمبر 438 ہے، جلد 5ویں۔ انک لا تسمع الموتى وغیرہ وغیرہ، یعنی وما انت بمسمع من فی القبور، اس کے علاوہ بھی اور آتے ہیں۔ انک لا تسمع الموتى وغیرہ نصوص سے عدم سماع ظاہر ہے، فإن عدم الاسماع یستلزم عدم السماع، اسماع کی نفی ہو جائے تو سماع کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے، یہی محقق حنفیہ کا قول ہے۔ اسی فتاوی دارالعلوم میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، صفحہ 96 جلد 3، سماع میت ثابت نہیں بلکہ عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے، وما انت بمسمع من فی حضرت مفتی اعظم اس آیت کو عدم سماع پر نص قطعی فرما رہے ہیں جی۔